بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام بسادہ عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین اسلام عطا فرمایا۔ اس دین جیسا کوئی دین نہیں ہے۔ تو آج کے ہمارے فہم دین درس کے کورس کے درس کا موضوع بھی میرے لیے اسلام کافی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آپ کو دین پسندیدہ اسلام کا عطا کیا اپنی امت کے لیے، اور کسی دین کے لیے گنجائش نہیں رکھی کہ کسی اور دین کو قبول کیا جائے۔ تو اب قیامت تک رب تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف مقبول ہے تو دین اسلام مقبول ہے۔ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی کسی مذہب پہ بھی چلے، وہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہیں، میں ان کی تعلیمات پہ چلتا ہوں، اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام ان میں سے کسی کی تعلیم کے مطابق چلنے کی کوشش کرے تو وہ درست راستے پہ نہیں ہے، وہ اب بھی گمراہی کے راستے پہ ہوگا۔ اور درست راستے پہ وہ ہوگا کہ ان تمام انبیاء کی تعظیم کرے، ادب کرے، ان پہ ایمان رکھے، ان کو برحق سمجھے، اور جس دین پہ عمل کرے وہ صرف اور صرف دین اسلام، دین اسلام پہ صرف اور صرف عمل کر سکتا ہے۔ باقی تعلیمات انبیاء کرام علیہ السلام کی اپنی اپنی امتوں کے اندر برحق ہے، انہوں نے جو اپنی امتوں کے اندر تعلیمات دی بالکل برحق ہے، سچی ہے، وہ رب کا دین تھا۔ لیکن اب قیامت تک رب تعالیٰ کے یہاں اگر قبول کیا جائے گا تو صرف اور صرف دین اسلام قبول کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی کسی دین پہ بھی چلتا ہے وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، اور سیدھا راستہ صرف اور صرف قیامت تک اب دین اسلام والا ہے۔ اسی بنا پہ قرآن پاک کے اندر یہی ذکر کیا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ کوئی دین تلاش کرتا ہے دین اسلام کے سوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی قیامت والے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ یعنی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس بنا فرمایا قیامت تک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، باقی کوئی دین اب یہ تمام دین جو آسمانی تھے منسوخ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ان پہ اب عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اب قیامت تک عمل کیا جائے گا تو صرف اور صرف دین اسلام پہ عمل کیا جائے گا۔ اسی بنا پہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی تھے، اسلام مذہب کے اندر جب داخل ہوئے انہوں نے صرف اتنا سوچا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت، یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اسلام کے اندر مباح ہے، کھا لیا جائے ٹھیک ہے، نہ کھایا جائے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان سے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کسی اور مذہب کی طرف تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب مکمل طور پہ تمہیں دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہیے، یعنی اب مکمل طور پہ دین ہے تو صرف اور صرف دین اسلام ہے، کسی اور مذہب، کسی اور دین کی طرف اب توجہ کرنا بالکل جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ تب توجہ کی جائے جب اسلام کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو۔ جب اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے،
اسلام کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، پورے کا پورا اسلام دین یہ تمام چیزوں پہ مشتمل ہے جو انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ اس وجہ سے پہلے دین آئے منسوخ ہوتے رہے، ایک نبی دین کی تعلیمات لے کے آئے، وہ وصال فرما گئے، ان کے بعد پھر اور نبی آئے اور تعلیمات لے کے آئے، پہلے نبی کا دین منسوخ ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب آیا تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی بن کے نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے دین کے مبلغ بن کے آئیں گے، اپنی شریعت کی تعلیمات نہیں دیں گے۔ اس بنا پہ جب کسی اور نبی نے نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہم کو عطا کیا جو مکمل جامع قسم کا دین ہے اور قیامت تک کے لیے چلنے والا دین ہے۔ تو اس بنا پہ قرآن پاک کے اندر یہی ذکر کیا گیا کہ اب صرف قبول کیا جائے گا، صرف اور صرف دین اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ اور باقی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تورات پڑھ رہی ہے تو آپ نے ان کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے سامنے وہ ورقے لے آئے اور سامنے پڑھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے اثرات نمودار ہوئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ عمر دیکھتے نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہی ہے، آپ کے چہرے پہ غصے کی آثار موجود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ معذرت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ رضیت باللہ ربًا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، وبمحمد نبی و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ تو جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ عرض کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں حضور کی بارگاہ سے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لو کان موسیٰ حیا لاتبعتموہ وترکتمونی لضللت عن سواء السبیل۔ حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اب آ جائیں ظاہری حیات کے ساتھ، وہ زندہ ہوں، تمہارے اندر جلوہ گر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کا کلمہ پڑھو گے تو تم سیدھے راستے پہ چلنے والے نہیں بلکہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، لیکن تعلیمات اور شریعت اب صرف چلتی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چلے گی۔ تو اس بنا پہ کہ میرے لیے جو کافی ہے تو کیا ہے، میرے لیے اسلام ہی کافی ہے، تو اسلام ہی کی فیض کرنے والا ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ ذکر کیا گیا کہ اسلام پرانا ہو جائے گا، جیسے حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب، کہ اسلام بھی اس طرح پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، مطلب پہلے کپڑا لیا جاتا ہے اس کی رنگت باقی وہ نیا ہوتا ہے، اس کی رنگت اس کے اندر بھی نکھار ہوتا ہے، نیا کپڑا ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طرح اسلام بھی پرانا ہو جائے گا، اور جب اسلام پرانا ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر معاملہ کیا بنے گا؟ لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا روزہ کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، لوگ یہ چیزیں نہیں جانیں گے۔ اب اس وقت کے اندر بھی دنیا کے اندر اگر سرچ کی جائے، دنیا کے اندر دیکھا جائے، اس وقت میں بھی کئی ملک ایسے ہیں وہاں پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں نماز ہوتی کیا ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ ان ملکوں کے اندر جائیں وہاں پہ نماز پڑھیں، بڑے تعجب سے دیکھیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ ہیں کلمہ پڑھنے والے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کی ان کو پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، ادھر ان کی توجہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ یہ کئی ملکوں کے اندر یہ ایسا صورتحال چل چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح معاملہ بن جائے گا، اسلام پرانا ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا عبادات ہیں کیا، اس طرح عبادات سے دور ہو جائیں گے۔ اگر یہی معاملہ رہا جیسے صورتحال ہے، ہماری مساجد کی صورتحال ہوتی ہے، رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ کافی
کافی افراد آ جاتے ہیں، پھر رمضان المبارک کے بعد جیسے ماحول بنتا جاتا ہے، اگر یہی صورتحال رہے گی کہ لوگ اگر ایک چک کے اندر 50,000 بندے موجود ہیں تو ان میں سے 50 نماز پڑھنے والے ہوں، 100 نماز پڑھنے والے ہوں، تو پھر ایسا معاملہ یہی بنتا جائے گا لوگوں کو، یعنی کہ جب ایک ایسی صورتحال بھی بن جاتی ہے کہ کئی ایسے چک بھی ہیں، کئی ایسی جگہ بھی ہیں، جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، امام صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ آئے تو جماعت کرائے، ایسی جگہ بھی موجود ہے، پھر لوگوں کو نماز کا کیا پتہ، نماز کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کا کیا پتہ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اسی طرح روزوں کی اہمیت کا کیا پتہ، یعنی اس طرح اس وقت کے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور کئی علاقوں کے اندر چل پھر کے دیکھیں وہاں پتہ نہیں ہوگا رمضان المبارک کا مہینہ ہے یا نہیں، کھانا پینا عام طور پہ سرے عام کھایا پیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب صحابہ کرام فرمایا تمہارے اندر بڑی محبت ہے اسلام کی، دین کی بڑی محبت ہے، تم اسلام کے تمام احکامات پہ عمل کرتے ہو، لیکن اسلام اس طرح پرانا ہوتا جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، یہ نماز روزے تمام چیزوں کو ترک کر دیں گے، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ اسلام ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر اعلان کیا تھا اسلام کے حوالے سے، سارے مکہ والے مشرکین آپ کے دشمن ہو گئے تھے، آپ کے مخالف ہو گئے تھے، آپ کو وہاں مکہ شریف کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا، آپ کو مکہ شریف سے ہجرت کرنا پڑی، تو کس وجہ سے ہجرت کر رہی ہے؟ اس اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیف کا سفر کر رہی ہے، وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرش سے بھی نازک تر بدن ہے، نازک تر جسم ہے، اس پہ پتھر مارے گئے، آپ کے جسم سے خون بہا، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ صرف اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ سارا کوئی نبی کریم علیہ السلام برداشت کر رہی ہے۔ غزوہ بدر ہوتا ہے، وہاں پہ کفار اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح یاب فرماتا ہے۔ غزوہ احد ہوتا ہے، اس طرح غزوات ہوئے، سینکڑوں میل کے سفر کیے گئے، وہ سارا کچھ کیوں کیا گیا؟ سارے کچھ برداشت کیا گیا، تکالیف برداشت کی گئی، مشقتیں برداشت کی گئی، وہ صرف اور صرف اس لیے برداشت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند مذہب ہے تو دین اسلام ہے، تو اس دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اب یہی اسلام ہے، یہ معیار ہے دنیا کے اندر بھی بندہ مومن کے ایمان کا معیار ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ جس کا مواخذہ کرے گا، جس کو جنت عطا کرے گا، جو نعمت عطا کرے گا، اسی اسلام کو معیار بنا کے عطا کرے گا۔ جیسے حدیث پاک کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا، فَتَجِيءُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سارے اعمال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جب حاضر ہوں گے فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ، نماز آئے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا رب انا الصلاۃ، اے میرے رب میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انت علی الخیر، تو خیر پہ ہے، بہتری پہ ہے، تو اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما دے گا۔ اس کے بعد پھر روزہ آ جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی تعریف فرما دے گا، فرمائے گا کہ تو اچھا ہے، تو بہتری پہ ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف فرما دے گا۔ اسی طرح جتنے اعمال آئیں گے اللہ عز و جل تمام کو خیر پہ کہتا رہے گا۔ اب آخر میں معاملہ کیا بنے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیجیء الاسلام، پھر آخر میں اسلام آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسلام آئے گا، اور اسلام کیا کہے گا؟ یا رب انت السلام و انا الاسلام، اے میرے رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھے یہ جو نام اسلام والا دیا ہے، اپنے نام سے مجھے یہ نام دیا ہے، تیرا نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں، تو لہذا مجھے تو نے اپنا نام عطا کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ بی کا آخذ و بی کا اوتی، آج جس کا میں نے مواخذہ کرنا ہے وہ تیری وجہ سے کرنا ہے، جس نے تیرے ساتھ دنیا کے اندر بے وفائی کی ہے، آج اس کو میں پکڑوں گا، اس کی گرفت کروں گا، اور آج اگر میں نے کسی کو کوئی انعام عطا کرنا ہے وہ بھی تیری وجہ سے کرنا ہے، دنیا کے اندر جس نے تیرے ساتھ وفا کی ہے آج میں اسے انعام عطا فرماؤں گا، اور جس نے تیرے ساتھ دنیا کے اندر بے وفائی کی تو اسے دور رہا، تیرے ساتھ اس نے تعلق نہیں رکھا، اور تیرے جو احکامات میں نے
شریعت ان پہ عمل نہیں کیا، دور رہا تو اسے نام کا مسلمان رہا، فرمایا آج میں اس کی گرفت کروں گا، آج مواخذہ کروں گا۔ یہ قیامت والے دن بھی اسلام کے ذریعے سے نجات ہوگی تو اسلام کے ذریعے سے ہوگی، اور اگر پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی تو وہ بھی اسلام کے ساتھ بے وفائی کرنے کی وجہ سے، اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ تو جتنے موضوعات اس مہینے کے اندر ذکر کیے گئے تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اسلام کے جو عقائد ہیں، اعمال ہیں، حلال حرام ہے، اس حوالے سے ہمیں معلومات حاصل ہوں اور ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ جب ہمیں احکامات معلوم ہوں گے، اس کے مطابق ہم مل جل کے اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو پھر یہی اسلام ہے جو دنیا کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور قیامت والے دن بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اسی کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے رہیں گے دنیا کے اندر، اس کی بہاریں دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے اور قیامت والے دن بھی اس کی بہاریں دیکھی جائیں گی۔ تو لہذا قرآن پاک کے اندر بھی کثیر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں وہ ساری کی ساری کیوں اٹھائی ہیں؟ اس اسلام کی خاطر اٹھائی ہے۔ یہ سارا اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ساری مشقتیں اٹھائی۔ لہٰذا وہ بندہ کامیاب ہے جو اسلام کو سمجھتا ہے، اسلام کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو دنیا آخرت کے اندر سرخرو ہونے والا وہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی